السلام علیکم۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بھی بات کروں گا، تو آج میں بات کروں گا ایک ریسنٹلی ہونے والے انسیڈنٹ کے اوپر، جس کے اندر ایک نیا بیسیکلی گروپ بنایا گیا ہے جس کو نام دیا گیا ہے I2U2۔ تو آج دیکھتے ہیں یہ I2U2 بیسیکلی ہے کیا، اور اس سے پاکستان پہ کیا ایفیکٹس آئیں گے، اور I2U2 کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اور اس کے ایسوسیٹڈ فیکٹرز کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں I2U2 ہے کیا۔ I2 کا مطلب ہے انڈیا، اور دوسرے I کا مطلب ہے اسرائیل، جبکہ دو یو یہاں پہ موجود ہے، جس میں سے ایک کا مطلب ہے UAE اور دوسرے کا مطلب ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی کہ USA۔ یہ I2U2 بیسیکلی ایک گروپ بنایا گیا ہے، اور یہ گروپ بنایا گیا تھا 16 جون 2022 کے دن، یعنی کہ اب یہ دیکھتے ہیں یہ I2U2 جو ہے یہ بیسیکلی کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس کے مین ایلیمنٹس کون کون سے ہیں جس کی وجہ سے I2U2 گروپ بنایا گیا۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ I2U2 بیسیکلی ایک گروپ کا نام ہے جس کا پہلا سمٹ ہونے جا رہا ہے جولائی 13 سے 16 تک، جب جو بائیڈن نے وزٹ کرنا ہے بیسیکلی کس کو، مڈل ایسٹ کو، اور ایسے ریجنز کو جو کہ بیسیکلی آئل رچ ہیں، بیکاز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے تین فیکٹرز کی وجہ سے یہ وزٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلا ان کا فیکٹر ہے انفلیشن۔ USA کی 40 سالہ تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھا جائیں تو ریسنٹلی جو 40 ایئرز ہیں اس میں سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہے، 8.2% انفلیشن ابھی USA میں چل رہی ہے، اور اس کی بیسک ریزن مانی جاتی ہے $120 پر بیرل کی آئل کی پرائس۔ اور دوسرا فیکٹر جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ چائنا بیسیکلی BRI کے ذریعے سے بہت زیادہ ہیوج انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2013 سے لے کے 2021 تک چائنا نے اپنی یہ انویسٹمنٹ تقریباً $1 ٹریلین سے بڑھا کے تقریباً $3 ٹریلین تک انکریز کر دی، اور اس جگہ کے اوپر چائنا کا انفلوئنس زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور تیسرا فیکٹر جو USA کا ہے، USA بیسیکلی اپنے الائز کو دوبارہ سے ری گروپ کر رہا ہے، جو کہ جو بائیڈن کی پالیسی تھی۔ اب یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چاروں کنٹریز کیسے شامل ہوئے۔ تو بیسیکلی اگر دیکھیں تو I2U2 کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے ابراہم ایکڈ سے۔ انڈیا کے لیے ایک راستہ ہموار ہو گیا، بیکاز UAE نے انڈر دا پریشر آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اسرائیل کو ایک ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اس ایگریمنٹ کے ذریعے سے انڈیا کے پاس بیسیکلی اپنے ٹریڈنگ پارٹنر اور بہت بڑے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے پارٹنر UAE کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ اسرائیل سے بھی اچھے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے ایک راستہ ڈیولپ ہوا تھا۔ اسی وجہ سے یہ I2U2 گروپ جو تھا، اس کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ابراہم ایکڈز تھے، جس میں سب سے پہلی دفعہ عرب اسٹیٹ میں سے کسی ایک اسٹیٹ نے، جو کہ پریویسلی اسرائیل سے فلسطینیوں کے حق کے لیے لڑتی رہی تھیں، انہوں نے بیسیکلی پہلی دفعہ اسرائیل کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری تسلیم کرنے کے بعد وہاں سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کا آغاز کیا تھا۔ اب I2U2 بیسیکلی سٹارٹ کہاں سے ہوا۔ I2U2 بیسیکلی لاسٹ ایئر اکتوبر کے اندر ہونے والے ایک فارن افیئرس کے فارن منسٹرز کی میٹنگ کے دوران پرپوز کیا گیا تھا، اور اس پرپوزل کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ نیکسٹ ایئر میں اس سے ریلیٹڈ کچھ میٹنگ کی جائے گی۔ اسی میٹنگ کے حوالے سے I2U2 بنایا گیا ہے۔ تو I2U2 کے اندر بیسیکلی پریزیڈنٹ جو بائیڈن، جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر مودی، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر جو نفتالی بینٹ ہیں، اور UAE کے پریزیڈنٹ محمد بن زائد ال نہیان جو ہیں، وہ ویسٹ ایشیا کے دورے کے دوران، جو کہ جو بائیڈن کریں گے 13 جولائی سے 16 جولائی کے درمیان، بیسیکلی ورچوئل سمٹ کے ذریعے سے پہلا سمٹ کریں گے I2U2 کا۔ اب I2U2 کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ I2U2 کی اب ضرورت کیوں پڑی، وائی I2U2 ناؤ۔ تو اس کے اندر اگر میں دیکھوں وائی I2U2 از ریکوائرڈ ناؤ، تو اگر اس کے حوالے سے میں دیکھوں تو سب سے پہلی ریزن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عربیہ جو ایک بہت بڑا آئل سپلائی، سعودی عربیہ نے پہلی دفعہ اپنی 70 سالہ تاریخ میں اپنا سب سے بڑا آئل کا بائر جو ہے وہ چینج کر لیا، بیکاز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 2003 میں شیل آئل کی ڈسکوری کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنے آئل کی پروڈکشن کے حوالے سے سیلف سفیشینٹ ہو چکا ہے۔ لیکن 70 سالوں کے بعد یہ وڈرال کے بعد سعودی عربیہ اب نئے بزنس پارٹنر کی تلاش میں ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو اس کا الائے بن رہا ہے وہ چائنا بن رہا ہے، بیکاز 47% پوری دنیا کا
47 بیسیکلی سعودی عربیہ کا جو آئل ہے 47%، چائنا اپنا ٹوٹل آئل کا 47% میڈل ایسٹ سے لیتا ہے، جس کے اندر ایک بہت بڑا پورشن سعودی عربیہ سے آ رہا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا اس کے بعد ایک لارجسٹ مارکیٹ ہے سعودی عربیہ کے آئل کی۔ سو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان کے بزنس ریلیشن شپ کسی حد تک ختم ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے جب جو بائیڈن پریزیڈنشل کینڈیڈیچر کے لیے مینیفیسٹو کے اندر بات کر رہے تھے، تو انہوں نے محمد بن سلمان کے اوپر جمال خشوگی کا کیس کا الزام لگایا تھا۔ اسی کے علاوہ سعودی عربیہ کو پاریا اسٹیٹ بھی کہا تھا۔ پاریا اسٹیٹ سے مراد آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن نے بیسیکلی سعودی عربیہ کو ایک بہت ہی بری ہیومن رائٹس ابیوز کرنے والی اسٹیٹ کا الزام دیا تھا۔ اسی طریقے سے مارچ 2022 میں جو بائیڈن نے کافی دفعہ کوشش کی کہ وہ محمد بن سلمان جو کہ ولی عہد ہیں سعودی عربیہ میں، ان سے کال پہ بات کریں، لیکن محمد بن سلمان نے کال پہ بات کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ریکویسٹ کے اگینسٹ بھی آئل کی سپلائی نہیں بڑھائی، اور اس کی بجائے کہ وہ جو بائیڈن سے بات کرتے انہوں نے ڈائریکٹ کال رشیا کو کی، اور رشیا سے معاہدے کے بعد بیسیکلی اپنے آئل کی سپلائی کو نہیں بڑھایا۔ اب جو بائیڈن کے لیے یوکرین وار کی وجہ سے بیسیکلی دو مسائل ابھی سامنے ہیں۔ یوکرین وار کی وجہ سے انٹرنیشنلی آئل کی پرائسز بوم کر رہی ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پاس اس وقت یوکرین وار کی وجہ سے آئل پرائسز بڑھنے کی وجہ سے اور انفلیشن کی وجہ سے، اس کے علاوہ کرونا وائرس کے بعد آنے والے ایک ریسیشن کی وجہ سے دنیا میں اس وقت ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک پریشر بلڈ ہو رہا ہے۔ اس لیے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نئے پارٹنرز کی تلاش میں ہے مڈل ایسٹ میں، تاکہ وہ کوئی ایسی کامن گراؤنڈ بنا سکے جس سے اس کے اوپر فائنینشیل ایزنگ ہو سکے۔ اس پرپس کے لیے اس نے اپنے دو فیوریٹ پارٹنرز چنے ہیں۔ سب سے پہلا انڈیا، جو کہ چائنا کے کاؤنٹر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اسرائیل، جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا بیسٹ الائی رہا ہے، آج بھی شاید دنیا میں سب سے زیادہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ایڈ دیتا ہے وہ اسرائیل کو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انڈیا اور یو ایس اے کے درمیان میں تو آلریڈی ہی انڈو یو ایس الائنس کے نام سے انڈیا اور یو ایس اے کافی مختلف ٹریٹیز جیسے کوآڈ کے اندر بھی کوآڈ ارینجمنٹ کے اندر بھی الائے ہیں، لیکن انڈیا اور اسرائیل کے درمیان میں بھی بہت سی جگہوں پہ کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے، جس میں سب سے پہلی جو چیز ہے، انڈیا دنیا میں سب سے زیادہ لارجسٹ بائر آف ویپنز ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کو ایسے ویپنز پرووائڈ کر سکتا ہے جن کو کہتے ہیں لا کا مطلب ہے لیتھل آٹومیٹک ویپنز، اور اسرائیل اس میں سب سے زیادہ افیکٹو ویپنز پروڈیوس کرنے والا اور سب سے زیادہ ٹیکنالوجی ہیوی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز پروڈیوس کرنے والا کنٹری ہے۔ سو اسرائیل اور انڈیا کے درمیان میں ایک اس لیول پہ نیگوسیشن ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اسرائیل کے تھرو اور یو اے ای کے تھرو انڈیا کو ایکسیس مل سکتی ہے ٹو یورپین مارکیٹس۔ اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اسرائیل ہیلپ کر سکتا ہے انڈیا کی ان ایگریکلچر، بیکاز اسرائیل کے پاس دنیا کا سب سے بیسٹ ورلڈ کلاس واٹر مینجمنٹ سسٹم ہے، جس کے ذریعے سے انڈیا اور یو ایس سے ایک فارموسٹ الائک سامنے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا پوائنٹ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کامن اینیمی ہے۔ سو کامن اینیمی ان دونوں کا، کامن اینیمی کے اندر اگر دیکھیں تو پاکستان ایسا اینیمی ہے جو انڈیا اور اسرائیل کا اس وقت کامن اینیمی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں اب جو دنیا ہے وہ I2U2 کے ذریعے سے صاف طور پر ڈیوائیڈڈ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک وہ ورلڈ ہے جس کے اندر ہمیں چائنا، رشیا نظر آتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا ورلڈ ہے چائنا، رشیا اور ان کے مطابق پاکستان اور سعودی عربیہ والے جیسے ممالک کھڑے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بیسیکلی ان کے خلاف ایک الائنس بلڈ کرتا نظر آتا ہے، جس میں یو ایس اے، انڈیا، اسرائیل اور یو اے ای شامل ہیں۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کا بیسیکلی پلان یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے اسرائیل کو یوز کرے کہ اسرائیل کے ذریعے سے وہ ایکسیس حاصل کر سکے یورپین مارکیٹس میں۔ اس میں سعودی عربیہ بھی شاید اس گروپ کا پارٹ ہو، یا یو ایس اے والے گروپ کا پارٹ ہو، یا چائنا والے گروپ کا پارٹ، یہ چیز ابھی بھی انڈیسائیڈڈ ہے۔
सो इसके ऊपर G7+3 की भी एक मीटिंग जो बाइडन सऊदी अरेबिया के साथ करेंगे, बट फॉर नाउ इट सीम्स लाइक कि सऊदी अरेबिया और यूएसए के रिलेशनशिप कुछ अच्छे नहीं हैं। अब बात करते हैं I2U2 एजेंडा के ऊपर कि इस I2U2 मीटिंग का बेसिकली एजेंडा क्या है। तो इसका बेसिकली पहला एजेंडा है फूड सिक्योरिटी क्राइसिस और दूसरा एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन। इसमें बेसिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी शामिल है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो पॉइंट्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस रीजन में क्या चाहता है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के बारे में वो ये समझता है कि ये एक मैसिव कंज्यूमर मार्केट है। सो यूएसए इस मैसिव कंज्यूमर मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, ट्रेड और क्लाइमेट के हवाले से की सिक्योरिटी के हवाले से इंडिया के साथ कोऑपरेट किया जा सकता है। पर अब बात करते हैं कि इसका पाकिस्तान पे क्या असर आएगा और इससे रीजनल इंस्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। तो अगर हम ये देखें, सो I2U2 के बनने से सबसे पहला जो पॉइंट का पाकिस्तान के ऊपर सामने आता है वो CPEC और BRI को एक डायरेक्ट थ्रेट मिल सकता है इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, बिकॉज इंडिया और UAE और इसराइल की अलाइंस और USA की अलाइंस की वजह से पाकिस्तान की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और हम एक ऐसी रेस का शिकार हो सकते हैं जिसको आप वेपन्स रेस भी कहते हैं। सो सेकंड पॉइंट जो आप इसमें लिख सकते हैं वो वेपन्स रेस है। और तीसरा जो पॉइंट है, पाकिस्तान अगर अब इफ़ेक्टिव फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करता तो शायद उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी किसी हद तक थ्रेट मिल सकता है, बिकॉज ये CPEC और इससे मिलने वाले रूट्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अहम रूट्स माने जाते हैं। चौथा, रीजन के अंदर चेंजेस आएंगे इन टर्म्स ऑफ पावर, और ये रीजन शायद प्रॉक्सी वॉर का एरिया भी बन सकता है इन टर्म्स ऑफ कोल्ड वॉर, जो कि इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मैंने कुछ हद तक कोशिश की कि मैं I2 और U2 को कन्वर करूं। अगर आप लोग इससे रिलेटेड मज़ीद कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे बताइए। अगर आपको ये चीज़ वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए।